اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آن لائن ایجوکیشن 9th کلاس بایولوجی چیپٹر نمبر 1 لیکچر نمبر 4 کیریئرز ان بایولوجی باب نمبر 1 علم الحیاتیات کا تعارف اور آج ہم پڑھیں گے بایولوجی سے منسلک پیشے بایولوجی سے منسلک جو پہلا پیشہ ہے that is medicine and surgery. Medicine deals with the diagnosis and treatment of diseases in living organisms or humans. Medicine جو ہے اس میں بیماری کی تشخیص اور اس کا علاج کیا جاتا ہے. ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور اپنے اندر وقوع پذیر ہونے والی علامات ان کو بتاتے ہیں تو ڈاکٹرز ان کے اکارڈنگ تشخیص کرتے ہیں ڈائگنوز کرتے ہیں کہ بندے کو کیا مسئلہ ہے کون سی بیماری ہے اور پھر وہ اس کے مطابق اس کے لیے میڈیسن پریسکرائب کرتے ہیں. آفٹر سم ٹائم میڈیسن لینے کے بعد وہ بیماری جو ہے وہ چلی جاتی ہے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ میڈیسن لینے سے بات نہیں بنتی بیماری نہیں جاتی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس صورت میں سرجری کی جاتی ہے. ان سرجری ڈفرینٹ باڈی پارٹس آر ریپیئرڈ ریپلیسڈ اور ریمووڈ. سرجری میں جسم کے مختلف حصوں کو یا تو مرمت کیا جاتا ہے یا نکال دیا جاتا ہے یا پھر بدل دیا جاتا ہے. اس کو ہم سرجری کہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم گردے کے اندر کڈنیز کے اندر سٹون بن گئے ہیں پتھریاں بن گئی ہیں اور میڈیسن لینے سے پتھری خارج نہیں ہو رہی مسلسل تکلیف اور پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے تو اس کا جو لاسٹ آپشن ہمارے لیے بچ جاتا ہے وہ سرجری ہی ہے آپریٹ ہی کرانا پڑتا ہے. تو کڈنیز کی سرجری کر کے گردوں میں سے پتھری جو ہے وہ نکال لی جاتی ہے یا پھر اگر گردے نکارا ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے. جگر نکارا ہو جاتا ہے تو لیور ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے. اس طرح اگر بیماری میڈیسن لینے سے نہیں جا رہی تو اس کے لیے ڈاکٹرز جو ہے اگر ضروری ہو تو وہ سرجری پرفارم کرتے ہیں آپریشنز کرتے ہیں تاکہ جو پریشانی ہے جو بھی تکلیف ہے اس سے نجات مل سکے. تو میڈیسن کے اندر بیماری کی تشخیص اور اس کا علاج کیا جاتا ہے جبکہ سرجری کے اندر جسم کے مختلف حصوں کو یا تو نکال دیا جاتا ہے یا ریپلیس کر دیا جاتا ہے یا پھر بدل دیا جاتا ہے. اگر آپ میڈیسن یا سرجری کا پیشہ اختیار کرنا چاہتے ہیں ایک اچھے ڈاکٹر ایک اچھے سرجن بننا چاہتے ہیں تو میٹرک سائنس میں کرنے کے بعد آپ کو ہائر سیکنڈری لیول جو ہے انٹرمیڈیٹ آپ کو ایف ایس سی پری میڈیکل کرنا ہوگا اور اس کے بعد پاکستان کے اندر یا دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ میڈیکل کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں ان دا فارم آف ایم بی بی ایس. ایم بی بی ایس کے بعد آپ اسپیشلائزیشن بھی کر سکتے ہیں. فشریز جس کو ماہی پروری بھی کہتے ہیں. دا پروفیشن آف فشریز ڈیلز ود دا پروڈکشن آف فشز. یہ شعبہ جو ہے یہ مچھلیوں کی پیداوار کا مچھلیوں کی پروڈکشن کا شعبہ ہے. اس میں ملک پاکستان کے اندر جو بھی فشریز سے ریلیٹڈ انسٹیٹیوشن ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں محکمہ جات ہیں ان کے جو امپلائی ہیں وہ فش کی پروڈکشن اس کی کوانٹٹی اور کوالٹی کو انہانس کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں دن رات اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ فش کی پروڈکشن زیادہ سے زیادہ کی جائے اور اس کے معیار زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو معیار ہے کوالٹی جو ہے اس کو بھی مینٹین کیا جائے. اگر آپ فشریز کا پیشہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بیچلر یا ماسٹر لیول کی ڈگری ہونی چاہیے فشریز کے اندر یا پھر زالوجی کے اندر. تو ماسٹر یا بیچلر لیول کی ڈگریز کے بعد آپ فشریز کا شعبہ اختیار کر سکتے ہیں. ایگریکلچر زراعت. ایگریکلچر ڈیلز ود دا پروڈکشن آف فوڈ کراپس آر دوز اینیملز وچ آر سورس آف فوڈ. ایگریکلچر یا جس کو ہم زراعت کہتے ہیں یہ ان فصلوں کو ڈیل کرتا ہے جو خوراک کا ذریعہ ہے یا ایسے جاندار جن سے ہم خوراک حاصل کرتے ہیں. اگر ہم زراعت کی بات کریں تو پاکستان ایک ایگریکلچرل ملک ہے ایک زرعی ملک ہے اور ہماری جی ڈی پی کے اندر
زراعت جو ہے یہ بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ کسان ڈیفرنٹ فوڈ کراپس کو اگاتا ہے، جیسا کہ گندم ہے، چاول ہے، مکی ہے، اور بہت سارے جاندار لائف سٹاک مویشی جو ہیں، ڈومیسٹک اینیملز جو ہمارے لیے دودھ کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے گوشت کا ذریعہ ہے، فارمر ان کی ریئرنگ کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، ان کی نشو و نما کرتا ہے۔ ایک ایگریرین جو ہے، ایک ایگریکلچرسٹ جو ہے، ایک زرعی ماہر جو ہے، اس کا کام فصلوں کی بہتری کے لیے کام کرنا، فصلوں کی ایسی ورائٹیز کو ڈیویلپ کرنا جن کے اندر زیادہ پروڈکشن دینے کی صلاحیت ہو اور وہ ڈیزیز ریزسٹنٹ ہو، جس کے اوپر بیماری اٹیک نہ کرے، اگر کرے بھی تو وہ اکنامکلی لاس نہ کرے، اور ایسے جانوروں کی نسل، ایسی بریڈنگ کرنا جو زیادہ دودھ دیں، زیادہ گوشت دیں۔ تو یہ جو شعبہ ہے ایگریکلچر کا، اگر آپ یہ اڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں، زراعت کے پیشے سے وابستہ ہونا چاہتی ہیں، تو ہائر سیکنڈری انٹرمیڈیٹ ایف ایس سی پری میڈیکل بھی آپ کرنے کے بعد یا پری ایگریکلچر کرنے کے بعد ملک کے اندر بہت ساری جامعات، بہت ساری یونیورسٹیز، جیسے کہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر اینڈ فیصل آباد ہے، یہ پراپرلی ایک ایگریکلچر زراعت کی یونیورسٹی ہے جہاں پہ آپ زراعت کے شعبہ کی پیشہ ورانہ تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اینیمل ہسبنڈری، اس کو ہم علم الحیوانیات بھی کہتے ہیں۔ Animal husbandry deals are concerned with the care and breeding of livestock animals or domestic animals. Animal husbandry یا علم الحیوانیات جو ہے یہ اصل میں ایگریکلچر کی ہی ایک شاخ ہے۔ اس میں جو اینیملز بریڈر ہیں، نسل کشی کرنے والے جو ماہرین ہیں، وہ اینیملز کی ایسی بریڈز، ایسی نسل تیار کرتی ہیں جن میں زیادہ گوشت اور زیادہ دودھ دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی بریڈز جانوروں کی بنائی گئی ہیں، ان کی نسل کشی کی گئی ہے جن کے اندر زیادہ سے زیادہ دودھ اور زیادہ سے زیادہ گوشت دینے کی صلاحیت موجود ہے، جیسا کہ نیلی راوی بھینس ہے، آسٹریلین گائے ہیں وغیرہ۔ ہارٹیکلچر is an art of gardening۔ ہارٹیکلچر جو ہے جی اس پیشے کا تعلق باغبانی سے ہے۔ ایک ہارٹیکلچرسٹ جو ہے وہ آرائشی پودوں اور پھلوں کی جو موجودہ اقسام ہیں ان کی بہتری کے لیے اور ان کی نئی اقسام تیار کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ ہارٹیکلچر کے اندر ہمارے ہاں جتنے بھی مختلف قسم کے فلاورز ہیں، پھول ہیں، سبزیاں ہیں، فروٹس ہیں، پھل ہیں، یہ سارے کے سارے ہارٹیکلچر میں آتے ہیں۔ تو ایک ہارٹیکلچرسٹ جو ہے وہ ٹرائی کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھے سے اچھے فروٹس، اچھی سے اچھی ویجیٹیبلز اور بہترین قسم کے آرنامنٹل پلانٹس کی نئی ورائٹیز کو ڈیویلپ کرے، اور جو ایگزسٹنگ ورائٹیز ہیں جو پہلے سے موجود ہیں ان کے کریکٹرسٹکس کو بھی مزید بہتر کیا جائے۔ اگر آپ ہارٹیکلچرسٹ بننا چاہتی ہیں تو آپ یہ پیشہ، یہ شعبہ انٹرمیڈیٹ کی تعلیم کے بعد اس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس پیشے کے اندر آپ آ سکتے ہیں۔ فارمنگ ڈیلز with the maintenance and development of farms. It may be a crop farm, it may be a animal farm. فارمنگ جو ہے یہ فارمز کو مینٹین کرنا، ان کی حفاظت کرنا اور فارمز کی بہتری کے لیے کام کرنا فارمنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ اب اس میں کوئی فصلوں کا فارم ہو سکتا ہے، کوئی جانوروں کا فارم ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ اینیملز کی بریڈنگ کرتے ہیں، جانوروں کی نسل کشی کرتے ہیں، یا پھر پودوں کی نسل کشی کرتے ہیں۔ فارمنگ کے اندر پلانٹس کی بہتر سے بہتر ورائٹیز کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جانوروں کی نسل کی جاتی ہے، نسل کشی کی جاتی ہے تاکہ اس سے بہتر قسم کے جانور پیدا ہوں جن سے زیادہ دودھ اور زیادہ سے زیادہ پروٹینز کی مقدار اور زیادہ سے زیادہ گوشت حاصل کیا جا سکے، یا پھر ایسی فصلیں جیسا کہ گندم ہے اس کی جو پروڈکشن ہے اس کو بڑھایا جا سکے۔
فی ایکڑ زیادہ پیداوار حاصل ہو، اس کے اوپر ڈیزیزز جو ہیں وہ کم آئیں۔ فارمنگ میں جو بریڈرز ہوتے ہیں یہ نئی نسل چاہے وہ پودے کی ہے یا جانوروں کی ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کا کام کرتے ہیں، ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی پولٹری فارم ہے تو پولٹری فارم میں لیئرز اور برائلر، لیئر جو ہے اس سے کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انڈوں کی پیداوار ہمیں حاصل ہو، اور برائلر جو ہے اس سے کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ گوشت کی پیداوار حاصل ہو۔ اسی طریقے سے مختلف پھلوں کی اقسام، آم ہے، سٹرس فروٹس ہیں، یا اس طرح کی اور جتنے بھی فروٹس ہیں، پھل ہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جاتی ہے، ان کو مینٹین کیا جاتا ہے، ان کے فارمز کو مینٹین کیا جاتا ہے، ان کی پراپر پروڈکشن کے لیے جو بھی کلچرل پریکٹسز ہوتی ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ فارمنگ کے پیشے سے وابستہ ہونا چاہیے تو آپ کے پاس ایگریکلچر یعنی زراعت، اینیمل ہسبنڈری یعنی علم الحیوانیات، اور فشریز یعنی ماہی پروری، اس کی اگر آپ کی ڈگریز آپ کے پاس ہیں یا آپ نے ان کے کورسز کر رکھے ہیں تو آپ فارمنگ کا پیشہ اختیار کر سکتے ہیں۔ فورسٹری جو ہے جی یہ فارسٹ سے ہے، جس کو ہم جنگل بھی کہتے ہیں، یہ جنگلات سے ریلیٹڈ شعبہ ہے، اور اس کے جو ماہرین ہیں قدرتی طور پہ جو فارسٹ ایگزسٹ کرتے ہیں، نیچرلی پائے جاتے ہیں، ان کی بقا اور بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو حکومت وقت ہوتی ہے ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ مصنوعی جنگلات لگائیں اور ان کی نشو و نما کریں۔ جنگلات جو ہیں یہ کسی بھی ملک کی جی ڈی پی کے اندر جو ہے نا ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق کسی بھی ملک کے کم از کم 5% رقبے پر جنگلات جو ہے نا وہ موجود ہونا ضروری ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فوریسٹری کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اس پیشے کی، لیکن پاکستان کے اندر فوریسٹری کا جو شعبہ ہے یہ زوال پذیر ہے، اس کے اوپر بالکل کام نہیں کیا جا رہا۔ تو فوریسٹری کے شعبے میں بہت زیادہ کام کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اگر آپ فوریسٹری کا پیشہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو انٹرمیڈیٹ آپ کی بایولوجی کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ بیچلر یا ماسٹرز لیول اگر آپ نے باٹنی یا زوالوجی کے اندر کیا تو اس کے بعد آپ فوریسٹری کی پیشہ ورانہ تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بائیو ٹیکنالوجی، بائیو ٹیکنالوجی جو ہے یہ بایولوجی کے اندر جدید ترین پیشہ ہے۔ بائیو ٹیکنالوجسٹ جو ہیں وہ مائکرو آرگنیزمز کا استعمال کر کے ایسی مفید چیزیں بناتے ہیں جو دوسرے جانداروں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آج کل ڈائبٹیز، شوگر جو ہے ہر تیسرے بندے کو شوگر ہے، تو انسولین جو ڈیولپ کی گئی ہے وہ بائیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی ڈیولپ کی گئی۔ اسی طرح مختلف جانوروں کی ورائٹیز، مختلف پودوں کی ورائٹیز بنائی گئی ہیں، سبزیوں کی مختلف ورائٹیز بنائی گئی بائیو ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے۔ تو یہ بائیو ٹیکنالوجی جو ہے یہ بایولوجی میں بالکل لیٹسٹ اور جدید ترین پیشہ ہے، اور اس کو بڑا فیوچر ہے۔ پاکستان کے اندر بھی اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، اور پاکستان سے باہر دوسرے ممالک کے اندر بھی جو بائیو ٹیکنالوجی کا پیشہ ہے، اس سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کی ڈیمانڈ، ان کی مانگ کے اندر دن بدن جو ہے نا وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ بائیو ٹیکنالوجی کا پیشہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو بیچلر ایف ایس سی آپ کریں بایولوجی کے ساتھ، اور اس کے بعد باٹنی یا زوالوجی میں اگر آپ نے بیچلرز یا ماسٹرز کر رکھا ہے تو اس کے بعد آپ بائیو ٹیکنالوجی کی پیشہ ورانہ تعلیم یا کورسز بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب مختلف یونیورسٹیز جو جامعات ہیں یہ ایف ایس سی پری میڈیکل کے بعد ڈائریکٹ بی ایس بائیو ٹیکنالوجی بھی ان لوگوں نے جو ہے کروانا شروع کر دیا۔ تو یہ تھا جی ہمارا چوتھا لیکچر۔ مجھے امید ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کر کے ہوں گے۔ اگر پھر بھی آپ کو کہیں سے کنفیوژن ہے یا سمجھ نہیں پا رہے آپ، تو آپ ہمارے چینل پہ کمنٹ کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔